سامعین، ایک ایسا عمل جسے مستحب کہنے کے باوجود اور مستحب کے چھوڑنے والے پر نکیر نہیں کر سکتے، ایسا حکم ہونے کے باوجود اسے فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنا کر حق اور باطل کا فرق بتانا اور مسجد میں ہی لڑ پڑنا، ایسی بیماری یہ نوجوڑ فرقے والوں میں آپ نے برسوں سے دیکھا ہوگا۔ جو شروع اقامت میں کھڑا ہو جائے اسے مسجد کے امام کے سامنے بٹھا دینا اور تمام لوگوں کے سامنے بٹھا دینا، اور اہل مساجد کا اس پر خاموش ہونا اور شروع میں کھڑے ہونے والے پر تنقید کرنا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ مگر اس نوجوڑ فرقے کا مشہور مدرسہ جامعہ امجدیہ کا استاد مشتاق رضا امجدی، اس کا علم سے یتیم ہونے کی تصویر کو آپ دیکھیں، وہ خود اپنی زبان سے علم سے یتیم ہونے کا رونا کس طرح رو رہا ہے، سماعت کریں۔ آئے علی اصغر کو کوئی مات تو دے دے، آئے علی اصغر کو کوئی مات تو دے دے، احمد رضا کے چیلوں کی اوقات نہیں ہے، احمد رضا کے چیلوں کی اوقات نہیں ہے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ احمد امجدی۔ مشتاق احمد امجدی۔ اچھا، کہاں سے فراغت ہے حضرت آپ کی؟ جامعہ امجدیہ۔ جامعہ امجدیہ سے۔ مفتی صاحب ہیں آپ؟ جی نہیں، عالم ہیں۔ عالم ہیں۔ تو حضرت کچھ انٹرویو ہوتا ہے جیسا وہ اپنے اختلافی مسائل کے متعلق دیوبندی، وہابی اور مسئلہ کے اعلی حضرت کے آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کے متعلق۔ تو آپ امامت کر کتنے سال اپنی امامت کی حضرت؟ میں 6 سال سے امامت کر رہا ہوں۔ تو امامت میں نماز کے وقت آپ کا کیا طریقہ رہا ہے کہ جب اقامت ہو تب کھڑے ہوتے ہیں شروع سے، یا پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ مسلکی اعلیٰ حضرت کی الحمدللہ میں باضابطہ طور سے جی سمجھ رہے ہیں؟ جی، زور سے بولیں۔ مسلکی اعلیٰ حضرت کا الحمدللہ ہاں میں بہتر طریقے سے باضابطہ طور سے میں ہاں جو ہے جی، کھڑا رہتا ہوں۔ یعنی کب شروع سے کھڑے رہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے پہلا ورڈ پہ ہاں، ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ مستحب ہے یا پھر واجب ہے؟ جی، یہ دیکھیے مستحب ہے۔ جو نہ کھڑا ہو اس پر تنقید کر سکتے ہیں؟ نہیں، تنقید کی کوئی ضرورت نہ ہے۔ اچھا، نہیں کر سکتے تنقید؟ ہاں، پھر واجب کو درجے میں ہو جائے گا تنقید کریں گے تو۔ جی، اگر تنقید کریں گے تو پھر واجب کو کبھی چھوڑا آپ نے کہ اصرار کیا اس کے اندر پابندی اور مداومت کے ساتھ کیا اس کو، یا کبھی چھوڑ بھی دیا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کیا ہوں کہ مستحب پر اصرار کرنے والا شیطانی حصے سے عمل لینے والا ہے، یہ ایسا لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر؟ تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں ہے نا حضرت، مسئلہ ہے نا، مستحب عمل پر اصرار کرنے والا شیطان کے سے حصہ لینے والا ہے۔ ہاں بے شک۔ تو حضرت یہ جو آپ کے پرسنل حوالہ میں نے دیا، دیکھیں یہ کتاب ہے فتاوی مظہریہ، شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ صاحب کتاب ہے، ان کے صفحہ نمبر 97 کے اندر لکھا ہے، اس سے علاوہ احادیث اس باب میں وارد میں جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں، جو کم از کم اس کے سنت مؤکدہ ہونے پر دلیل ہیں، برخلاف اس کے حی علی الفلاح کے اوپر کھڑے ہونے کے متعلق کوئی ایک حدیث بھی میری نظر سے نہیں گزری۔ اچھا اچھا، دیکھ حضرت پرسنل میں حوالہ دیکھیں، پڑھ لیں، آپ مفتی عالم ہیں۔ ہاں نہیں بے شک، اس میں کوئی یہ حدیث جو ہے ایک شریعت کا حکم ہے، سمجھے؟ یہ مختلفی مسئلہ ہے۔ جیسے 4 امام ہیں تو ان امام میں سے چاروں امام کے نزدیک الگ الگ طریقے۔ جب حدیث سے ثابت نہیں حضرت، تو پھر اس کو کس طرح اس کا ثابت کیا جائے کہ اس ثواب کا ذریعہ ہے؟ اور اکثر جگہ پہ تو دیوبندی وہابیوں کو پکڑ کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر مستحب عمل پر اتنی شدت، یہ تو پھر جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ برخلاف اس کے حی علی الفلاح کے اوپر کھڑے ہونے کے متعلق کوئی حدیث بھی میری نظر سے نہیں گزری، بلکہ بعض احادیث اس کے مخالف بادیت النظر میں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور ہماری صفوف برابر کھڑے کرتے ہیں، جب برابر ہو جاتی تھی تب تکبیر فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت ہے کہ حضور صف کے کنارے سے دوسرے کنارے تک
جاتے اور ہمارے مونڈھے یا سینے پر دست مبارک پھرتے۔ تو یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود سب کو سجدہ کرتے تھے اور کھڑا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمل اور سنت کی مخالفت بھی ہو گئی کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا۔ تو حضرت پھر تو امام انٹرویو میں تو آپ کس طرح فیل ہو گئے؟ آپ تو جی انٹرویو میں آپ تو فیل ہو گئے۔ ایسا عمل جی ذہن سے نکل گیا، دیکھنا پڑے گا مطلب۔ ہاں دیکھ لیں۔ پھر دوسرا حوالہ دیا دیکھیں، اوقار الفتاویٰ حضرت علامہ مفتی محمد اوقار الدین قادری رضوی۔ حضرت آپ لوگ اگر امامت کرتے ہیں سال سے، آپ لوگ امجدی سے فارغ ہیں، عالم ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دیوبندی وہابی کو پکڑ کر بٹھا دیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے اگر وہ شروع میں کھڑا ہو جاوے تو۔ دیکھیں یہ اوقار الفتاویٰ ہے، اس میں لکھا ہے کہ قبل از حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے قیام کو مکروہ کہہ دیا، حالانکہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ قبل حی علی الصلاح کے اوپر پہلے کھڑا ہونا مکروہ لکھا گیا ہے، حالانکہ غلط ہے۔ یہ عمل آداب میں سے ہے، اس کا ترک موجب سعادت یا عتاب نہیں، تو اس کے تارک پر نکیر کرنا متجاوز عن الحدود ہے، یعنی حد سے، جو کہ بدعت کا فرد ہے۔ یعنی کسی کو روکنا اگر وہ کھڑا ہو جائے شروع اقامت میں تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور بدعت کا ایک یہ حصہ ہے۔ گنجائش ہے کہ اقامت سے پہلے کے قیام کو افضل کہا جاوے۔ کیا ہے؟ اقامت سے پہلے کے قیام کو افضل کہا جاوے، اور وہ عارض تسویہ ہے صفوف کا جو نہایت مؤکد ہے، اس لیے کہ عامہ ناس کے عدم اہتمام و قلت محاولات کی وجہ سے مشاہدہ ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے سے امام کی تحریمہ کے وقت تک صفوف کا تسویہ نہیں ہو سکتا۔ اپنا نام بتائے گا؟ میرا نام اصل میں حضرت علی اصغر، میں اصل میں دیوبندی ہوں۔ یہ جو آپ کو نمبر دیا ہے، دشمنی اور حسد میں میرا نمبر پھیلایا گیا ہے، اور آپ لوگ پھنس رہے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے علماء نعیمیہ سے، امجدیہ سے، اشرفیہ سے اور منظر اسلام سے بڑے بڑے علماء فون کرتے ہیں، لیکن حضرت اس طرح جب ہم سوال کرتے ہیں تو آپ لوگ بولتے ہیں میرے تحقیق نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، اور جواب نہیں ہوتا حضرت۔ جی ٹھیک ہے ویسے کوئی بات نہ ہے، ویسے ہم دیکھتے ہیں اس سے سب بتاتے ہیں آپ سے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھ لیں۔ کہاں سے رہنے والے ہیں آپ؟ میں گجرات سے ہوں۔ گجرات سے؟ جی جی حضرت، تو حضرت ایسی باتوں پر شدت نہ کریں ہیں، اکثر اماموں کو پتہ نہیں ہوتا حضرت، لیکن شدت کرتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے اختلاف کی بات نہ کی نا۔ نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم نے اختلاف جی کی جہاں نہیں بات کی۔ علماء کی بات آ جائے حضرت وہاں تسلیم کر دینا چاہیے۔ نہیں تو میں اختلاف کی بات نہیں کی، آپ نے جو باتیں ہم سے پوچھی تو اس پہ جو باتیں ہوئی ہے تو اس میں کوئی اختلاف سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل آپ نے سختی نہیں کی، آپ نے سنجیدگی سے بات کی، صحیح کہا آپ نے۔ ٹھیک ہے حضرت۔